اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ سبھی سامعین کرام کا ہمارے اس چینل آسک یور سیلف میں خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ سبھی سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ پچھلے پارٹس میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایک کامیاب تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بے شمار صلاحیت و نوازا تھا. اس پارٹ میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے ساتھ معاملات کرنے کی کس قدر ان سے خواہش کی. دیکھیے کامیاب تجارت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری ذاتی و کاروباری خوبیوں کا علم قریش کی ایک نہایت دولت مند شریف مزاج اور نیک نفس خاتون خدیجہ کو، جنہیں لوگ ان کی پاک بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، تو ان کو جب ان ساری چیزوں کا اور ساری صلاحیتوں کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ مضاربت پر تجارت کا ارادہ فرمائیں. عربی میں مضاربت کے معنی ہیں مل جل کر تجارت کرنے کے، یعنی اس تجارت میں بسا اوقات دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہیں، جو دونوں شریک ہوتے ہیں، ان دونوں کا 50-50 مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یا پھر کس قدر آپس میں طے کر لیں اتنا ہوتا ہے، یا پھر بسا اوقات ایک کا پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہی معاملات مضاربت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں نفع زیادہ پیش کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر کاروبار کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. راستے میں میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے. اس سفر میں بڑی برکتیں رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت میں دگنا نفع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کامیاب ترین تجارت سے واپس ہو رہے تھے تو اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر فرشتے دھوپ سے حفاظت کے لیے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے. یہ کرشمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی سہیلیوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. پھر ان کے غلام میسرہ نے دوران سفر پیش آئے حیرت انگیز واقعات اور حالات اس قدر سنائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العزت نے کس طرح کی کشش رکھی اور کتنی انوار و برکات ہیں. پچھلے کئی پارٹ سے ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ نامی ایک راہب نے بھی دیکھ کر کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھ کر وہ بھی حیران و پریشان رہ گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے آپ کی برکتوں کو ظاہر کیا اور لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسلام سراپا رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے جہان کے لیے رحمت ہے. قرآن رحمت ہے، ہمارا یہ شریعت رحمت ہے. ایک ایک مسئلے کو اور ایک ایک حکم کو اگر ہم غور سے پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں تو اس میں انسانیت کا فائدہ اور انسانیت کے لیے ایک قسم کا فائدہ ہم کو نظر آئے گا، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان تمام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بصیرت کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.